بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کے قطر پر حملے کی تفصیلات اور پکچرز لیک۔ امریکہ شدید غصے میں اور ایران کا آبِ ہرمز کو بند کرنے کا عندیہ۔ قطر کے امریکی فوجی اڈے پر ایرانی حملے کی پہلی تصویر لیک ہو گئی جس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ یہ وہ تصویر ہے جسے چھپانے کی امریکہ نے سختی سے ہدایات کی تھیں، مگر اب یہ منظر عام پر آ چکی ہے اور اس میں ایران کے حملے کے بعد کی تباہی کھل کر نظر آ رہی ہے۔ اب صورتحال انتہائی خطرناک رخ اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ایران نے بھی مکمل طور پر تیاری کر لی ہے اور آبِ ہرمز کو بند کرنے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یاد رہے، یہ وہی مقام ہے جہاں سے دنیا کا 20 سے 25% تیل گزرتا ہے۔ اگر یہ بند ہو گیا تو دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی اور عالمی معیشت لرز اٹھے گی۔ امریکہ اس لیک پر سخت مشتعل ہے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ اس اندرونی اہلکار کو بھی نہ چھوڑے جو یہ تصویر منظر عام پر لایا۔ مگر مسئلہ صرف تصویر کا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ایران اب فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھ چکا ہے۔ چین، روس اور یمن جیسے ممالک بھی کھل کر ایران کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ ہے، نیتن یاہو زیر زمین بنکر میں منتقل ہو چکے ہیں اور امریکی ملٹری بیسز اب مسلسل ایرانی نشانے پر ہیں۔ قطر، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے بھی پیغام واضح ہے، اگر امریکہ کی موجودگی جاری رہی تو حملے ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے یورینیم افزودگی کے خاتمے کی شرط رکھی تو مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایران نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے جوہری مذاکرات کو یورینیم افزودگی کے خاتمے سے مشروط کیا تو مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ملاقات کے لیے تاریخ، وقت یا مقام کا تعین تاحال نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ ایرانی اعلیٰ مذاکرات کار عباس اراغچی اور امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کے درمیان 5 دور ہو چکے ہیں، تاہم کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی مذہبی جماعت کا نیتن یاہو حکومت سے علیحدگی کا اعلان۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی اہم مذہبی جماعت نے وزیراعظم نیتن یاہو کی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے اتحاد ختم کر دیا۔ حکومت سے علیحدگی کی وجہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بنا جس میں مذہبی طلبہ کو فوجی سروس سے استثناء کو کالعدم قرار دیا گیا۔ اختلافات کے بعد مذہبی جماعت کے 6 ارکان نے پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا، جس کے نتیجے میں 120 رکنی اسمبلی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو کی اکثریت گھٹ کر 61 نشستوں تک محدود ہو گئی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ بحران نیتن یاہو حکومت کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پر قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا روس پر دباؤ، یوکرین کو امریکی ہتھیار اور روس کو 50 دن کی مہلت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 50 دن میں امن نہ ہوا تو روس پر 100% ٹیرف عائد کر دیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو سربراہ سے ملاقات میں روس کے خلاف سخت معاشی اقدامات کا عندیہ دے دیا۔ مجوزہ منصوبے کے تحت یورپی ممالک امریکی ہتھیار خرید کر یوکرین کو فراہم کریں گے، جبکہ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ان پابندیوں کا دائرہ روس سے تیل خریدنے والے تمام ممالک تک پھیل جائے گا۔ وائٹ ہاؤس اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ ثانوی پابندی کا اطلاق چین، بھارت اور دیگر ممالک پر بھی ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جنگ روکنے کے لیے تجارت کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ اقدامات عالمی معیشت اور توانائی مارکیٹ پر گہرے اثرات ڈال سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کا جواب، یورپی یونین 84 ارب ڈالر کے امریکی سامان پر اضافی ٹیکس لگانے کو تیار۔ یورپی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو یورپی یونین 84 ارب ڈالر کے امریکی ساز و سامان پر
اضافی ٹیکس لگا سکتے ہیں۔ یورپی یونین کے تجارتی سربراہ نے برسلز میں یورپی وزارت تجارت کے اجلاس میں بتایا ہے کہ امریکہ کی جانب سے 1 اگست تک تجارتی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں نیٹو اس ممکنہ فہرست پر مکمل عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی مصنوعات پر 30% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دے کر کئی ماہ کے مذاکرات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ یورپی وزراء کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی مذاکرات کے ذریعے معاہدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو یورپی یونین نے ممکنہ جوابی کارروائی کی مکمل تیاری کر رکھی ہے۔ ڈنمارک کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم سب ایک متحدہ موقع پر ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ یاد رہے کہ نیٹو پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت کے دور میں عائد کیے جانے والے اسٹیل اور ایلومینیم ٹیرف کے جواب میں 21 ارب یورو مالیت کے امریکی سامان کی ایک الگ فہرست تیار کر چکا ہے، جسے فی الحال مؤخر کر دیا گیا ہے تاکہ 1 اگست سے پہلے معاہدہ ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین اگلے ماہ چلنے کا امکان۔ پاکستان اور روس کے درمیان مال بردار ٹرین آئندہ ماہ چلنے کا اعلان کر دیا گیا۔ لاہور سے روس تک مال بردار ٹرین چلائی جائے گی۔ دفتر خارجہ حکام کے مطابق مال بردار ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ اگست میں شروع کیا جائے گا۔ پہلی مال بردار ٹرین 16 بوگیوں پر مشتمل ہوگی جو ایران، ترکمانستان اور قازقستان سے ہوتے ہوئے روس پہنچے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ مال بردار گاڑی مختلف اشیاء روس، ترکمانستان اور قازقستان سے پاکستان پہنچیں گی۔ اس اقدام سے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے درمیان تجارت کو مزید فروغ ملے گا اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یاد رہے کہ چند دن پہلے وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی نے روس کا دورہ کیا تھا، جس میں پاکستان اور روس نے پاکستان اسٹیل ملز کی بحالی کے پروٹوکول پر دستخط بھی کیے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے غزہ میں بسے فلسطینیوں کے لیے سمندر تک رسائی بھی بند کر دی۔ اسرائیل نے غزہ میں بسنے والے فلسطینیوں کے لیے سمندر تک رسائی روک دی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے وارننگ جاری کر دی ہے کہ غزہ کے ساحل پر بیٹھنا یا مچھلی پکڑنا خطرناک ہے۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو غزہ کے ساحل پر جانا، نہانا اور بیٹھنا موت کو دعوت دینے کے مترادف قرار دے دیا۔ بھوک افلاس کا شکار فلسطینیوں پر خوراک کا آخری سمندری ذریعہ بھی بند کر کے ان کی سمندر تک رسائی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ماہی گیری پر پابندی کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی واحد روزگار سے بھی محروم ہو گئے ہیں۔ اماراتی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سمندر کنارے بیٹھے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج متعدد بار ہولناک حملے کر چکی ہے۔ اماراتی اخبار کے مطابق اسرائیل نے بمباری سے فلسطینی ماہی گیروں کی کشتیاں تباہ کر دیں۔ اسرائیل اب تک فلسطینیوں کی 95% کشتیاں تباہ اور 210 فلسطینی ماہی گیر شہید کر چکا ہے۔ اماراتی خبرساں ادارے کا یہ بھی کہنا ہے کہ فلسطینیوں نے شکوہ کیا ہے کہ سمندر کے بغیر بھوک سے مر جائیں گے۔ سمندر ہمارا واحد سہارا تھا، وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔